بنگلہ دیش میں جو پسپائی کو لے کر بھارتی حکومت کو خطے میں اب پاکستان اور چین کے مقابلے پر کن سفارتی مشکلات کا سامنا ہے، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کا سب سے امپورٹنٹ اتحادی ہے رہا ہے۔ اب نئی حکومت آتی ہے کیا ہوتا ہے، لیکن فار اے مومنٹ تو بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کے جانے سے پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے فارن پالیسی چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش ویسا نہیں رہے گا جیسا پہلے تھا، ایک بات۔ اب نئی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، وہ جو 15 سال کی فرینڈشپ تھی وہ ختم ہو گئی۔ نئی حکومت کیا آئے گی، کیسے آئے گی، آپ کو پتا ہے تھوڑا عرصہ پہلے ہی جب شیخ حسینہ واجد نے یہ الیکشن چرایا تو یہ کہا گیا کہ یہ ایک انڈیا آؤٹ کمپین چلنا شروع ہوگی بنگلہ دیش کے اندر، جس کو بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ سپورٹ کیا۔ اب یہ ہے کہ ادھر آپ چلے جائیں مالدیو، وہ آلریڈی ایک پرو چائنا پالیسی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پہ مالدیوز کے اندر جب سے پریزیڈنٹ موضوع آئے ہیں انہوں نے اپنا پہلا ٹرپ چائنا کا کیا۔ نارملی مالدیوز کی جو لیڈرشپ ہے وہ پہلا ٹرپ انڈیا کا تھا کیا، وہ پہلے چائنا گئے پھر انہوں نے ٹرکی گئے، تو یہ تاثر دیا گیا کہ اب ہم آپ کو اس طرح ویلیو نہیں کرتے، ہم چائنا کے قریب ہیں۔ سری لنکا آلریڈی ایک اس کی اپروچ ہے چائنا کے قریب۔ اسی طرح نیپال کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جو پولیشن بن رہا ہے وہ چائنا کے زیادہ قریب ہے۔ سو بھارت کے اندر اس چیز کو بڑی تیزی سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ گلوبلی تو انگیج کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو خطہ ہے وہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، اور اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس نے یہ فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیا، اور چائنا کا اثر و رسوخ اس لیے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ چائنا بہت زیادہ ڈیولپمنٹ میں کوآپریٹ کر سکتا ہے۔ چائنا کسی قسم کی پولیٹیکل سٹرنگز اٹیچ نہیں کرتا، تو یہ نہیں کہتا آپ یہ کرو گے تو ہم کو یہ دیں گے۔ یہ چیزیں جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس وجہ سے بھارت کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں کہ مالدیوز کو بھی خوش کرنا ہے، سری لنکا کو بھی مینیج کرنا ہے، نیپال کو بھی مینیج کرنا ہے، اور بنگلہ دیش تو بالکل ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب نئی حکومت آتی ہے تو کیا ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا اس حوالے سے۔ اچھا، افغانستان میں طالبان حکومت کے آتے ہی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بھارتی پراکسیز کو اب اپنا کاروبار سمیٹنا پڑا ہے، جبکہ مالدیپ میں انتخابی نتائج میں شکست کے بعد بھارتی فوجوں کو مالدیپ سے بھی نکلنا پڑا۔ سری لنکا میں ہم ماضی میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھ چکے ہیں، اور اب بنگلہ دیش میں بھارتی انٹیلیجنس اثاثوں کی تباہی۔ کیا یہ سب اہم ڈیولپمنٹس خطے کی اسٹریٹجک کنڈیشنز میں پاکستان اور چین کی پیش قدمی اور بھارت کی پسپائی سمجھی جائے پھر؟ دیکھیں بھارت ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے، اتنی جلدی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھارت جو ہے وہ ریٹریٹ کر جائے گا۔ بھارت نے بڑا لمبا چوڑا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، اینڈ دین پوٹینشلی بھی بھارت کو ایک سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مزید انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، ایک بات۔ تو یہاں پہ یہ سمجھنا کہ ہاں چائنا کے لیے اور پاکستان کے لیے اسپیس ضرور بنی ہے، لیکن اب پاکستان کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کتنی اسپیس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ ہم گھر میں انٹرنلی آکوپائڈ ہیں اپنی پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے، جتنی جلدی ہم یہاں سے فارغ ہو کے خطے کے اندر ہم دوبارہ انگیج کرنا شروع کریں گے تب جا کے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ ادروائز چائنا پاکستان کا ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، آلریڈی اس کی بہت زیادہ انگریس ہے، تو جہاں جہاں پہ چائنا کی انگریس ہے پاکستان ظاہری بات سمجھتا ہے کہ ہماری وہاں پہ ایکسیس آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہے، لیکن ہمیں جلد سے اپنے جو سیاسی معاملات ہیں، جو سیاسی افراتفری ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ پاکستان خطے میں اور جو باقی جو معاملات ہیں ان کو اچھے سے دیکھ سکے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، حسینہ واجد کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش نے معاشی لحاظ سے کافی پروگرس دکھائی ہے، اس کے باوجود وہاں کی عوام نے حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیا ہے۔ کیا یہ کوئی لاوا تھا جو کہ زمین میں پکڑا تھا، یا شیخ گورنمنٹ کی جانب سے اندازے کی غلطی کے سبب اتنا سب کچھ ہو گیا وہاں پر؟ دیکھیں بہت دیر سے یہ سب چل رہا تھا۔ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ شیخ حسینہ واجد جس انداز سے ان کو ٹریٹ کر رہی تھی کہ دیکھیں جماعت اسلامی کے لوگوں کو سزائیں موتیں دی جا رہی تھی صرف اس لیے کہ اس وقت انہوں نے پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ان لوگوں کو سزائیں دی گئیں، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ جو فوج میں ایون کے لوگ تھے، جو بریگیڈیئر رینک پہ لوگ تھے، ان کو نکال کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تو شیخ حسینہ واجد نے جو کچھ کیا وہ اس نے صرف نفرت بوئی ہے بنگلہ دیش کے اندر، وہ تقسیم کی سیاست کر رہی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی خالدہ ضیاء جو ہے ان کو جیل میں ڈالا ہوا، وہ بیمار ہیں، ان کو وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑی ہوئی ہیں، ان کو کہیں باہر علاج کے لیے نہیں جانے دیا۔ سو
शी वॉज अ वेरी, जैसे कहते हैं ना, क्रूअल वुमेन अपनी अपोजिशन के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, जिसका हमने देख लिया कि हम वो उन्होंने खमियाजा भुगत लिया। लोग बड़ी देर से नफरत कर रहे थे। ये तो सियासी जमातों को तो मैनेज कर लिया गया था बांग्लादेश में, जमात इस्लामी को, बीएनपी को और बाकी को। ये तो स्टूडेंट्स उठ खड़े हुए। अगर स्टूडेंट्स उठ खड़े ना होते तो और भी देर लग सकती थी। तो स्टूडेंट्स ने बेसिकली एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट शुरू की, जो कि शायद शेख हसीना वाजिद कभी सोच भी नहीं सकती थी। और स्टूडेंट्स को भी पता, वो रजाकार कहती थी, वो कहती थी ये गद्दार है। तो वो फिर एक लोगों के अंदर ये बात जो है वो आई कि नहीं, अब हमें उठ खड़े होना है, ये वक्त है। बेशक उनको हुकूमत संभाले अभी 6 महीने हुए थे, वो अपनी 6 माह अभी उन्होंने नहीं गुजारे। जनवरी में जब उन्होंने दोबारा हुकूमत ली और 6 माह के अंदर उनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया।